اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 1859، اردو ترجمہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنی کھجور کی کھلیان میں ایک شب قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا گھوڑا کودنے لگا، اور وہ پڑھتے جاتے تھے اور پھر وہ کودتا تھا، پھر وہ پڑھنے لگے، پھر وہ کودنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرا کہ کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، سو میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان سا میرے سر پر ہے کہ اس میں چراغ سے روشن ہے، اور وہ اوپر کو چڑھ چلا یہاں تک کہ میں نے اس کو پھر نہ دیکھا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، شب کو اپنے کھلیان میں قرآن پڑھتا تھا کہ ایک بارگی میرا گھوڑا کودنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھے جا اے ابن حضیر۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھے گیا، پھر وہ کودنے لگا، پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھے جا اے ابن حضیر۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھے گیا، پھر وہ ایسا کودنے لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھے جا اے ابن حضیر۔ انہوں نے کہا، جب میں فارغ ہوا اور یحییٰ گھوڑے کے پاس تھا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، اور میں نے دیکھا ایک سائبان سا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے، اور وہ اوپر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں اسے نہ دیکھتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے کہ تمہاری قرأت سنتے تھے، اور اگر تم پڑھے جاتے تو صبح کرتے اسی طرح کہ لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے۔ حدیث نمبر 1860، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی سی ہے کہ خوشبو اس کی عمدہ اور مزہ اس کا اچھا ہے، اور مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے، اور مثال اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی مانند ہے کہ بو اس کی اچھی ہے اور مزہ اس کا کڑوا ہے، اور مثال اس منافق کی جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے۔ حدیث نمبر 1861، اردو ترجمہ۔ قتادہ سے بھی یہی روایت اسی اسناد سے مروی ہے، مگر حمام کی روایت میں منافق کے بدلے فاجر ہے۔ باب حافظ قرآن کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1862، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا مشاق، اس سے حافظ مراد ہو سکتا ہے، ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو دگنا ثواب ہے۔ باب قرآن کے ماہر اور اس کو اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1863، اردو ترجمہ۔ قتادہ سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، اور وکیع کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور مشقت سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ باب افضل کا اپنے سے کم کے آگے قرآن پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1864، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، یہ سب قاریوں کے سردار ہیں کہ اللہ عزت والے بزرگی والے نے مجھے حکم کیا کہ میں تمہارے آگے قرآن پڑھوں۔ انہوں نے عرض کیا
عرض کیا کہ کیا اللہ جل جلالہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام میرے آگے لیا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حدیث نمبر 1865، اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، مگر اس میں لم یکن الذین کفروا کے سنانے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1866، اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب قرآن سننے، حافظ سے اس کی فرمائش کرنے اور بوقت قرات رونے اور غور کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1867، اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے آگے قرآن پڑھو۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے پڑھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اترا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور سے سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جَنَنَا، تو میں نے سر اٹھایا، یا مجھے کسی نے چٹکی لی تو میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1868، اردو ترجمہ اعمش سے یہی روایت اس اسناد سے مروی ہے، مگر اس میں اتنی بات زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے آگے قرآن پڑھو، اور آپ ممبر پر تھے۔ حدیث نمبر 1869، اردو ترجمہ ابراہیم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم میرے آگے قرآن پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑھوں اور آپ کے اوپر اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوسرے سے سنوں۔ غرض عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کے شروع سے پڑھا اس آیت تک فَكَيْفَ إِذَا جَنَنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ مسعر نے کہا روایت کی کہ مجھ سے معن نے، ان سے جعفر نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدن علیہم اللہ، یہ یعنی میں امت کے حال سے واقف تھا جب تک میں ان میں تھا، یعنی زندہ تھا۔ مسعر کو شک ہے کہ کنت کہا یا دمت کہا، معنی دونوں کے ایک ہیں۔ حدیث نمبر 1870، اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں حمص میں تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا ہم کو قرآن سناؤ۔ میں نے سورہ یوسف پڑھی، سو ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں اترا ہے۔ میں نے کہا تیری خرابی ہو، اللہ کی قسم میں نے تو یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خوب پڑھا۔ غرض میں اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ شراب کی بو اس کی طرف سے آئی، تو میں نے کہا تو شراب پیتا ہے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، تو جانے نہ پائے گا جب تک میں تجھے حد نہ مار لوں گا۔ پھر میں نے اس کو کوڑے مارے۔ حدیث نمبر 1871، اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں احسن کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1859 سے 1871 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔